जहाँ तक दूसरे हिस्से का ताल्लुक है ख्वातीन हज़रात, तो वो उसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि वो उस दरख्त से क्या मुराद है। ये जो कहा गया ना कि यू शुड नॉट गो नियर दैट ट्री, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो इसमें मैं तबरी की बात आपके सामने रख रहा हूँ। मैं उसका भी आपको तर्जुमा सुना रहा हूँ। तबरी ये कहते हैं कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये कहते हैं कि गंदम का दरख्त था। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो हैं वो बाज़ असहाबुन नबी से ये बात बयान करते हैं कि ये जो दरख्त था ये बेसिकली अंगूर का दरख्त था और ये अंगूर की बेल की तरह का दरख्त था। फिर वो कहते हैं कि नहीं, बाज़ और लोगों का ये ख्याल है कि ये इंजीर का दरख्त था, जिसको हम तीन कहते हैं। लेकिन वो खुद बाद में ये कहते हैं कि असल में इस चीज़ के बारे में हमें कोई हतमी बात मौजूद नहीं है। ये इसमें जो सही राय है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें उस दरख्त के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो दरख्त क्या था। ये ज़हन में याद रखिए कि जो तौरात है उसमें ये बयान हुआ है कि दरख्त से मुराद खैर और शर के शऊर का दरख्त था। इसका क्या मतलब है कि इट वाज़ समथिंग मेटाफोरिकल, क्योंकि खैर और शर का जो शऊर है ये कोई हकीकी तो नहीं है ना, यानी कोई दरख्त पे तो नहीं इसकी कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती। सो तौरात ये कहती है कि बेसिकली ये खैर और शर के शऊर का दरख्त था जिससे हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा के वरगलाने पे वो खा लिया। क्लासिकल स्कॉलर्स ये कहते हैं, यानी उसमें से हमने तबरी की बात देखी, वो ये कहते हैं और इसको ज़हन में रखिएगा कि चूँकि मुफ्ती शफ़ी साहब बुनियादी तौर पे तबरी ही की बात को आम तौर से बयान करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि तबरी इस चीज़ को हमें बता रहे हैं कि वी जस्ट कैन नॉट असर्टेन कि ये कौन-सा दरख्त था, बस चूँकि कुरान ने कह दिया कि ये दरख्त था, तो हमें इस दरख्त को मान लेना चाहिए। अच्छा ख़वातीन हज़रात, इसमें मैं अब आपको चाहता हूँ कि जो उस्ताद जावेद अहमद गामिदी ने राय दी है वो आपके सामने मैं पेश कर दूँ। वो ये कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि बुनियादी तौर के पे जो इस दरख्त की बात है वो कोई असल दरख्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि देखिए, कुरान मजीद में ये जो जहाँ-जहाँ ये वाक़या ज़ेर बहस आया है, वहाँ पे इसकी तफ़सील की गई है। एक जो बात बयान की गई है, वो ये एक मौके पे ये कहा गया कि हल अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। यानी इसका मतलब, यानी उस दरख्त को शजरतुल खुल्द कहा गया है, यानी हमेशगी का दरख्त कहा गया है। तो हमेशगी का जो दरख्त है, इट कैन नॉट बी फिज़िकल ट्री। नहीं हो सकता ना, मतलब ये कोई गंदम का दरख्त नहीं हो सकता, ये कोई इंजीर का दरख्त नहीं हो सकता, ये अनार का दरख्त नहीं हो सकता, ये किसी का किस्म का दरख्त नहीं हो सकता। तो जो पहली चीज़ है जो उस्ताद पॉइंट आउट करते हैं वो ये है कि देखिए, ये तकरीबन वही चीज़ है जो तौरात में भी बयान हुई है, अगरचे वहाँ उसकी कॉनोटेशन का थोड़ा-सा फ़र्क है, वो भी आप आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ में जहाँ पे तौरात और कुरान मजीद की इस इंटरप्रिटेशन में फ़राई स्कॉलर्स का इत्तेफ़ाक है, वो ये है कि ये जो दरख्त है, इट्स नॉट अ फ़िज़िकल एंटिटी। इट इज़ नॉट अ फिज़िकल एंटिटी, क्योंकि जब आप कुरान के दूसरे मकामात में इसको पढ़ते हैं निकाल के, तो व्हाट यू विल फाइंड इज़ कि इसको कहा गया है कि ये शजरतुल खुल्द है। इट्स इट्स अ इट्स अ ट्री व्हिच प्रोवाइड्स इट व्हिच इज़ एन इटर्नल ट्री, आप कह लीजिए। समथिंग व्हिच हैज़ इटर्निटी इन इट, शजरतुल खुल्द है ये। तो इससे ये पता चल गया कि इसका मतलब ये है कि देयर वाज़ समथिंग व्हिच वी कैन नॉट रिगार्ड टू बी एज़ एनी एज़ अ डिडक्शन, कि जिसका ताल्लुक किसी फिजिकल एंटिटी से होगा। इसका मतलब है ये कोई एतबारी चीज़ है, ये कोई मेटाफोरिकल चीज़ है। अच्छा, एक पहली बात। दूसरी चीज़ जिसमें तौरात और उस्ताद गामिदी की इंटरप्रिटेशन फिर बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, वो ये है कि ये कहा जाता है कि जब उन्होंने फल खाया तो उनकी शर्मगाहें उन पे खुल गईं। यानी उनकी जो ब्रहनगी थी, वो पहले से ही ब्रहना थे, दे वर ऑलरेडी नेकेड, बट देन दे रियलाइज़ दैट दे आर नेकेड। यानी इससे पहले दे वर नेकेड बट दे डिड नॉट रियलाइज़ इट। उनके यहाँ जो शर्म का जो एलिमेंट था उस वक़्त तक उसका इज़हार नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो फल खा लिया, तो एकदम से उनके अंदर जो शर्म का एलिमेंट था वो नमूदार हो गया और उन्होंने अपनी शर्मगाहें जो हैं, देयर प्राइवेट पार्ट्स, उनको उन्होंने पत्तों से, जो ज़ाहिर है उस बाग में मौजूद थे, उन पत्तों से उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया। ये इन 2 चीज़ों को ज़रा आप ज़हन में रखें। मैं ये वो 2 आयतें भी आपके सामने पेश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनकी इस बारे में तौजीह क्या है और किस तरह से ये कंपेयर होती है विद द तौरात। तो ये देखिए, पहली चीज़ है जिसको वो बयान करते हैं कि ववस्वसा इलैहि शैतान क़ाल या आदम हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। लेकिन शैतान ने उसको वर्गलाया। उसने कहा, आदम, मैं तुमको वो दरख्त ना बताऊं जिसमें हमेशा की जिंदगी है, यानी अगर तुम खाओगे तो you'll become eternal, you'll not ever die, और उसकी बादशाही का पता बताऊं जिस पर कभी ज़वाल नहीं आएगा। गोया के शैतान ये कह रहा है कि ऐसा फल होगा, तुम खाओगे तो यू विल गेट इटर्नल लाइफ,
اور تمہیں ایسی بادشاہی حاصل ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ پہلی چیز ہے. اب دوسری چیز کو بھی دیکھ لیجئے کہ جس کو ایک اور جگہ پہ بیان ہوا، یہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے، اور یہ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. تو اب یہ دیکھیے، یہ دونوں آیتیں جو ہیں، یعنی سورہ طٰہٰ کی یہ آیت اور سورہ اعراف کی یہ آیت، یہ دونوں ایک ہی پیغام دے رہی ہیں. اب وہ پیغام کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی، جیسے کہ فرشتوں کو حاصل ہے. یہ بات، یہ پہلی چیز ہے جس کو آپ ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اب دوسری چیز کو دیکھیے، یہ بھی سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. تو خواتین حضرات، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ دوسری انداز سے اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ پہلے سے ہی برہنہ تھے they were already naked، لیکن ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوئی کہ وہ برہنہ ہے. جب انہوں نے وہ پھل چکھا تو اس کے نتیجے میں وہ ان کی جو برہنگی تھی ان کا احساس ہوا. اب یہ دیکھیں، دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو درخت ہے یہ کوئی فزیکل اینٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک میٹافوریکل چیز ہے، اور اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے کھانے سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ اس کو کھانے کے نتیجے میں آپ کی جو سیکشول انسٹنکٹ ہے وہ ایک دم سے یو گاٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پہلی مرتبہ احساس ہوا، آپ سے مراد آدم اور حوا ہیں، کہ they have these sexual organs and they need to cover them because کہ ان کو پہلی مرتبہ وہ شرم محسوس ہوئی. اس تفصیل کو سامنے رکھ کے استاد جاوید احمد غامدی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو لا تقربا هذه الشجرہ کا ورڈ ہے کہ تم اس درخت کے پھل کے قریب نہ جانا، یہ ایک میٹافوریکل بیان ہے اس چیز کا کہ ڈونٹ پروکریٹ، ڈو ناٹ ہیو سیکشول انٹیمیسی ود ون another. یہ بنیادی طور پہ مقاربت یا سیکشول انٹیمیسی کی طرف روکنے کے لیے اس امتحان اور آزمائش میں ان کو اس باغ میں رکھا گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان دونوں آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے بالکل واضح ہو جائے گا، کیونکہ یہ سیکشول انٹیمیسی ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کا خاندان اس کو ہمیشہ کی اختیار مل جاتی ہے. because the progeny of Adam is going to survive through this whole institution. یعنی through procreation, through copulation and through sexual intimacy، جب آپ کی اولاد ہوگی اور اولاد پھر اولاد پروڈیوس کرے گی تو یہی انسان کو دنیا میں ایٹرنٹی یا ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا. تو انسانیت کی یہ کے پہلو سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے کام کیا تو یو ول آلویز، یعنی آپ زندہ جاوید ہو جائیں گے اس لحاظ سے. اور دوسری انہوں نے یہ بات یہ کی کہ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ پھل کھانے سے آپ کی جو سیکشول انسٹنکٹس ہیں they started to be known to you، یہ it's a clear indication of the fact کہ یہ آدم اور حوا کو یہ پہلی مرتبہ یہ سکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ تھا کہ وہ کام وہ کر بیٹھیں گے، تو مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ دیکھیے آپ کی جو سب سے بڑی آزمائش دنیا میں آئندہ کبھی ہوگی وہ اسی ذریعے سے ہوگی کہ جو آپ کی سیکشول انسٹنکٹس ہیں they will be made to be a test and a trial for you. اور آدم اور حوا کو بہت شروع میں یہ وارننگ دے دی گئی تھی کہ دنیا میں جو آزمائش پیش آئے گی وہ اسی وجہ سے پیش آئے گی، اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آدم اور حوا بھی اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکے اور ان کو خدا سے توبہ کرنی پڑی. خدا سے توبہ کے کلمات انہوں نے مانگے اور ان کو وہ کلمات دیے گئے. اچھا، اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واٹ از اٹ دیٹ میکس اٹ ویری ویری سٹل ان دس ریگارڈ ایز ریگارڈنگ دس انٹرپریٹیشن. تو اس کے اندر یہ جو پہلو ہے کہ اگر آپ کوئی اور درخت کو مراد لیں گے تو اس میں یہ بات جڑتی نہیں ہے کہ آپ نے درخت کا پھل کھایا اور ساتھ ہی آپ کی جو برہنگی تھی وہ آپ پہ نمایاں ہوگی اور آپ اپنی برہنگی کو چھپانے لگے تھرو دوز لیوز. اس میں یعنی مثال کے طور پہ خیر و شر کا جو درخت اگر آپ مان لیں، اس کو کھانے کے نتیجے میں ہاؤ از اٹ ریلیٹڈ ٹو یور سیکشول آرگنز، کوئی اس کی جواب نہیں ملتا. اسی طریقے سے اگر آپ یہ مانیں کہ اس سے مراد بیری کا درخت تھا یا انار کا درخت تھا یا فلاں کا درخت تھا، تو اس سے کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ یہ آپ نے پھل کھایا جو عام پھل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو برہنگی تھی وہ آپ پہ نمایاں ہو گئی. تو اس وجہ سے استاد جی کہتے ہیں کہ یہ کلیئر انڈیکیشن ہے، پہلی اور دونوں آیتوں کو آپ ملا کے پڑھیں کہ بیسکلی آزمائش جو آدم اور حوا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دے مسٹ ناٹ پروکریٹ، دے مسٹ ناٹ ہیو سیکشول انٹیمیسی، اینڈ یہ اس آزمائش پہ ان کو رکھا گیا تھا. اور اس آزمائش کے نتیجے میں جب وہ اس پہ ناکام رہے
تو یہ مزید اس کی دلیل تھی کہ دیکھیے جو سب سے بڑی آزمائش انسان کو آنی ہے دنیا میں، وہ جنس کی آزمائش ہے۔ اور مزید وہ اس پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اس سے فوراً پہلے چونکہ یہ بیان کیا کہ شیطان جو ہے اس نے اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے استکبار کی وجہ سے آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو اس پوری اسکیم سے نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں بتا دیا کہ دیکھیے there will be two very important areas through which mankind will be challenged. One of them is his ego جس کا مظاہرہ شیطان نے کیا and the other one is sex. یعنی انا اور جنس، یہ دو جگہیں ہیں جہاں سے سب سے زیادہ انسان کی آزمائش ہوگی۔ تو ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورے کا پورا واقعہ ہے بنیادی طور پہ یہ اللہ کی جو آزمائش کی اسکیم ہے اس کو بتا رہا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم کے آگے سجدہ نہ کر کے شیطان نے انانیت کا ثبوت دیا، اور دوسری طرف حضرت آدم اور حوا سے یہ پھل کھایا گیا، اور یہ دونوں باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب دنیا میں انسان کو بھیجا جائے گا تو یہ دو بڑی آزمائشیں ہیں جس کو پیش آئیں گی، چنانچہ اپنی انانیت پہ قابو رکھنا اور جنس کے داعیات پر قابو رکھنا، یہ وہ دو جگہیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے انسان پہ حملہ ہوگا اینڈ اٹ از ہیئر دیٹ ہی نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل آف۔ اب خواتین حضرات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا اس کے اندر جو ہاں میں ایک چیز آپ کو اور بھی بتا دوں کہ دیکھیے دو چیزیں اس میں ایسی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی کہ تورات میں جیسے کہ وہ بیان ہوئی ہیں وہ بالکل وہی ہیں کہ جو آپ کو اس انٹرپریٹیشن میں نظر آئیں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس قرآن مجید کے بیان میں یہ جو کہا گیا نا کہ تم ہمیشہ کی زندگی اختیار تمہیں مل جائے گی، ہے نا، ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ تم فرشتوں کی طرح ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، یا یہ کہا گیا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ ہمیشگی کا درخت ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ تورات کے بھی ہیں۔ تورات میں الفاظ یہ ہیں کہ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، یو ول ریمین alive forever، یعنی وہی بات جو اس کو ایک ذرا اور انداز سے بیان کیا گیا، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، گویا کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے اس سے تمہاری اولاد ہوگی اور اولاد سے مزید اولاد ہوگی تو کائنات میں یہ سلسلہ چل پڑے گا اینڈ یو ول نیور ایور گو ایکسٹنکٹ۔ ایک بات، دوسرا دیکھیے کہ تورات میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کی جو شرمگاہیں تھیں ان پہ کھل گئیں، تو جب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، جب انہوں نے وہ پھل کھایا ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنی لنگیاں بنائیں۔ تو اب یہ دیکھیے وہ جو قرآن کا بیان ہے کہ فتفقا یفسقان من ورق الجنہ، کہ وہ لگ پڑے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنا، ایگزیکٹلی وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے جو تورات میں ہے، کہ یہ دونوں باتیں ہیں جو قرآن کی ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں کہ ہمیشگی مل جائے گی، اور اس پھل کے کھانے کے نتیجے میں وہ شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئی۔ یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ اس انٹرپریٹیشن کے بہت قریب چلی جاتی ہیں۔